السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز سے میں ہوں طاہر عباس بلوچ۔ لیا سے ایک اچھی خبر شامل کرتے چلیں۔ لیا پولیس کا احسن قدم۔ پاکستان میں وومن ہراسمنٹ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی پیش نظر وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایات پر ڈی پی او لیا سید علی رضا کی طرف سے ڈی پی او آفس لیا میں اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل کا قیام۔ ڈی پی او لیا سید علی رضا نے ڈی پی او آفس میں میڈیا کے نمائندگان سے میٹنگ کی۔ وومن ہراسمنٹ سیل کے قیام کے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عورتوں کو حقوق کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وومن ہراسمنٹ سیل کے قیام سے مسائل زدہ عورت اپنے حق کے لیے جلد اور آسانی سے پولیس تک رسائی حاصل کرے گی اور اپنے مسائل کا حل جلد از جلد حاصل کر سکے گی۔ ڈی پی او لیا سید علی رضا نے ایم آر نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، جی بہت شکریہ۔ یہ جناب آئی جی صاحب کے حکم پر تمام اضلاع میں، پنجاب کے تمام اضلاع میں ضلعی جو آفیسز ہیں، ڈی پی او آفیسز میں یہ بنے ہیں، اور ان ڈیسک کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ کی یا وائلنس کی کال آئے تو اس کو فوراً رسپونڈ کیا جائے اور ان کو پروٹیکشن دی جائے، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ مانیٹرنگ، فیڈ بیک، اسسٹنس اور پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن تمام کو ان کی ہیلپ کی جائے۔ اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور یہ کام جو ہے اس میں نے آپ لوگوں سے جو میڈیا سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میکسیمم اس کی پبلسٹی کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، فیمیلز کو پتہ چلے، ہماری ماؤں بہنوں کو پتہ چلے کہ یہ سیل کام کر رہا ہے، تاکہ وہ اس کے تحت کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ اپنی کہیں سے بھی مدد لے سکتی۔ ڈی پی او لیا سید علی رضا نے وومن ہراسمنٹ سیل یونٹ کا افتتاح کیا اور متعلقہ ڈیسکس کے بارے میں میڈیا نمائندوں کو آگاہ کیا۔ ڈی پی او لیا سید علی رضا نے ایم آر نیوز سے مزید کہا کہ میڈیا کی طرف سے ہم پر امید ہیں کہ وومن ہراسمنٹ سیل کی بہتر تشہیر کی جائے گی اور مزید پبلک کو اس سے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ وومن ہراسمنٹ سیل کے اسٹاف سے ایم آر نیوز نے گفتگو کی اور شکایات سے حل تک کے پروسیس کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس میں لیڈیز ویمن ہراسمنٹ کا جو ہے ایک سیل ہے وہ اس حساب سے ہے کہ جو بھی لیڈیز آتی ہیں، کسی بھی تھانے میں ہوتی ہیں، دفتر میں آتی ہیں یا کہیں بھی جاتی ہیں، تو ان کو فرسٹلی تو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم لوگوں نے اپنے وی ایس او بٹھائے ہوئے ہیں، ہر تھانے پہ ہیں۔ جو بھی عورت آتی ہے چاہے وہ اپنا خالی بیان لے کے آئے، اپلیکیشن لے کے آئے یا کچھ سمپل 15 کی کال پہ آ جائے، اس کو ساتھ لے کے جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کوگنیزیبل، ایک ہوتی ہے نان کوگنیزیبل، مطلب قابل دست اندازی جرم ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں نان قابل دست اندازی، مطلب جس پہ ایک پہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور ایک پہ جو ہے نا آپ اس میں رپورٹ وغیرہ درج کر کے اس کو تنبیہ کرتے ہیں۔ فرسٹلی ہم ان کو جو ہے نا اینٹی ہراس کریں گے، یعنی کہ وہ اپنا کوئی بھی موقف دینا چاہتی ہیں یا جو بھی بات کرنا چاہتی ہیں یا جو ان کے ساتھ ایشو ہے وہ کھل کے ہمارے سامنے بات کریں۔ جب وہ کھل کے بات کرتی ہیں تو جو ان دونوں میں سے بنتا ہے تو ہم اس کو فل مطلب کہ ود ان نو ٹائم، اگر ایف آئی آر ہونی ہے تو 24 آور کے اندر، اگر نہیں ہونی ہے تو 6 آور کے اندر ہم ان لوگوں کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کی ہم جو ہے نا اس کو ڈیلی ٹو ڈیلی کی جو پروگریس لیتے ہیں، جیسے ہمارے ڈی پی صاحب کہہ رہے تھے ٹیل اینڈ چلان تک ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس عورت کو کے ساتھ کوئی نیکسٹ فردر کوئی غلطی نہ کرے، اور جو ہوا ہے اس کی بھی اگر کسی نے زیادہ غلط کیا ہے تو اس کو اس کی سزا قرار واقعی ملنی چاہیے۔ تو یہ سارے پروسیجر کے لیے یہ ڈیسک کے جتنے بھی عملہ موجود بیٹھے ہیں تو یہ سارے ڈے اینڈ نائٹ کام کرتے ہیں، اس میں شفٹیں ہوتی ہیں، یہ خالی بالکل نہیں ہوتا ہے۔ جس ٹائم جو بھی کال کرے گا ہم اس کو بالکل پک کریں گے اور اس کا فالو اپ اس بی بی کو بھی دیں گے اور ساتھ اپنے افسران کو بھی دیتے ہیں۔ وومن ہراسمنٹ سیل کا قیام ڈی پی او لیا سید علی رضا کا بہت احسن قدم ہے۔ اس سے لیا کی ویمن اپنے حقوق اور عزت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے مزید بااعتماد ہوں گی اور مطمئن ہوں گی۔ پبلک اپنے مسائل کے حل کے لیے 24 گھنٹے دفتر تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ ڈی پی او لیا سید علی رضا کے اس احسن قدم کے ساتھ میڈیا نمائندگان بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ان احسن اقدام کی تشہیر بھی کی جائے گی اور ان احسن اقدام کو سراہا بھی جائے گا، اور پبلک تک ان کی تمام معلومات وقت بوقت شامل کرتے رہیں گے۔ ایم آر نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ایم آر نیوز۔